کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے، اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے۔ جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے، وہ ریت ابھی تک باقی ہے، یہ رسم ابھی تک جاری ہے۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میخانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ جب پرچم جاں لے کر نکلے ہم خاک نشین مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہیبت طاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کی شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ کس زوم میں تھے اپنے دشمن شاید یہ انہیں معلوم نہیں، یہ خاک وطن ہے جاں اپنی اور جاں تو سب کو پیاری ہے۔ 6 ستمبر 1965 کا سورج پاکستانی عوام کے لیے ایک خبر لایا، جنگ کی خبر، ایک ہولناک جنگ کی خبر۔ لیکن خلاف توقع یہ خبر عوام کے لیے کسی خوف کا باعث نہ بنی، بلکہ جوش و خروش کے کچھ عجب ہی مناظر دیکھنے میں آئے۔ 6 ستمبر 1965 کا جو دن تھا، یہ ایک بحیثیت پاکستانی اور پاکستانی قوم کے لیے ایسا جذباتی دن تھا جو صرف ایک بار ہی دیکھنے میں آیا میرے۔ 6 ستمبر کی صبح کو جیسے روٹین میں اٹھتے ہیں ویسے ہم لوگ اٹھے ہیں، تو 9 بجے کے قریب اچانک پتہ لگا کہ انڈیا نے حملہ کر دیا لاہور پہ۔ میرے فادر باہر سے بہت تیزی سے آئے اور انہوں نے آ کے ریڈیو آن کیا تو صدر پاکستان کی تقریر ہو رہی تھی، اور گھر میں ایک دم سب وہ چوکنا ہو گئے کہ جی یہ تو حملہ ہو گیا بھارت کی طرف سے۔ صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے جب بھی ہم نا یہ لاہور میں نا اسٹیشن کے اوپر جب گولہ آتا تھا نا، ہم رابی کے پرلی سائڈ سے تھے، گولہ آتا تھا چھو کر کے آواز آتی تھی، تو ہم بچے تھے تو جنگ کا تھوڑا بہت پڑا تو ہوا تھا، بہت خوف زدہ ہوئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اور یہ تھا کہ ہماری رہائش مغل پورہ میں تھی، اس کی جو مین روڈ جو بالکل بارڈر کو جاتی ہے اس پہ ہمارا گھر تھا۔ اتنی دیر میں گولہ بارود اور سب چلنے کی آوازیں، اور وہ لگ رہا تھا ہمارے گھر پہ ہی گولے برس رہے ہیں، سب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ منچلے جو تھے ہم سے ذرا بڑے، وہ لوگ ادھر شالامار باغ کی طرف جانے شروع ہوئے، تو پتہ چلا جی شالامار سے پیچھے ان لوگوں کو روکنا شروع کر دی کہ واقعی حملہ ہو چکا، اور فوج کی پیش رفت جو تھی ہماری طرف سے وہ شروع ہوئی تھی۔ یعنی جنگ کا سمے، اور لوگ اس طرح جذباتی تھے کہ اوپر تیاروں کی فائٹیں ہو رہی ہیں، بمباریاں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کے وہ نظارہ دیکھ رہے تھے، اور اپنی ایئر فورس اور آرمی کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو موچی دروازے سے ایک پوری لائن اسٹیشن، اور اسٹیشن سے آگے باغبان پورے کی طرف، دلی دروازے کی طرف لوگ، ایک آدمیوں کے زنجیر بنی ہوئی تھی، سب لوگ اوپر، شور مچا ہوا ہے اور فضا میں ایک عجیب سی گونج ہے۔ تو ہم بچے، 12-13 سال عمر ہوگی، ہم بھی چھت پہ آ گئے۔ وہ سمے ایسا تھا کہ لگ رہا تھا گھر میں محاذ جنگ ہے، ہم بھول گئے کہ کہیں اور بھی جنگ ہو رہی۔ پتہ چلا کہ 2 جہاز آپس میں لڑ رہے ہیں، اور لاہور کے لوگ تو ویسے پتنگ بازی وغیرہ کے بڑے شوقین ہیں، تو بجائے اس کے اندروں میں گھستے وہ سڑکوں کے اوپر آئے یا کوٹھے کے اوپر چڑھے، یہ نہیں پتا کون سا طیارہ ہندوستانی ہے کون سا طیارہ پاکستانی ہے، 2 الگ لڑے، اوپر سے تر گولیاں چڑھ دی، اور یہ نیچے سے حیدرو مار، حیدرو مار، حیدرو کر، اور گیا ہی بھئی۔ وہ تو اس طرح کے، یعنی ان کو یہ نہیں پتا کہ کوئی گولی وہاں سے نکل کے ان کو لگ بھی سکتی ہے اور لوگ مرتے بھی ہیں۔ اب جہاز پہ تو نہیں آواز آ رہی، لیکن لوگوں کے اندر ایسے جذبات تھے جو رکنے میں نہیں آ رہے تھے، اور بڑے جذباتی سی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عوام
اور آرمی انڈین آمنے سامنے ہو جائے تو پتہ نہیں عوام کیا کرتی ان کے ساتھ۔ جہازوں کی کہانی اس طرح ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ شیلنگ کرتے ہیں، یہ پاکستان کو اس طرح تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، سارے خوف بتائے جاتے تھے، لیکن ہم بھی ان خوفوں سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ اور مجھے یاد ہے میرے ایک جاننے والے وہ موچی دروازہ کے اندر چوک نواب صاحب میں، وہ اپنے گھر کی چھت پہ وہ بھی تھے، غنی ان کا نام، ان کو وہ اس طیارے کی ایک گولی لگی اور وہ شہید ہوئے۔ یعنی یہ دلیل ہے کہ لوگ چھتوں سے نیچے نہیں اتر رہے تھے۔ یہ بلیک آؤٹ ہوتا تھا، بالکل یہ تصور نہیں تھا کہ ہمارے بچے بچ جائیں، یہ تھا کہ یہ ایک حکم ہے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، دیٹس وائی بلیک آؤٹ ہوگا۔ جب براؤن آؤٹ یا بلیک آؤٹ ہوتا تھا تو وہ امر مجبوری گھروں میں بیٹھتے تھے، ادروائز وہ اس میں ٹھیک ہے لائٹ نہیں جلاتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، تو کبھی کبھی کچھ دل آتا تھا تو کیونکہ پچ ڈارک ہوتا تھا تو رات کو ماچس کی تیلی جلا کے دیکھ رہے یار اوپر سے وہ پھر تو نہیں رہا۔ اتنا جوش، اتنا ولولہ، اتنا جذبہ کہ وہ آپ بھی پرانی فوٹیج دیکھیں یا کہانیاں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی قوم نے اس وقت جو ہے وہ اپنا سب سے بیسٹ دیا۔ 65 کی 17 روزہ جنگ نے پاکستانی قوم میں اتحاد و یگانگت کے ایسے مناظر دنیا کو دکھائے جن کی مثال نہیں ملتی۔ بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں سب بس کچھ کر دکھانا چاہتے تھے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ پاکستان تو ان کے لہو میں دوڑتا تھا۔ اس دن پاکستانیت کی شناخت ہمیشہ کے لیے مسلمہ ہو گئی۔ مجھے وہ لاما صاحب کا وہ سارے سینیریو میں وہ جو شعر ہے ان کا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یہ میں نے اس دن دیکھا تھا کہ ہر فرد وہ ملت کا ستارہ بنا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک جذبہ ہی ہے نا مسلمان کا، بتایا آپ کو کہ ایک جذبہ ہے، جذبہ ہر انسان کے پاس ہوگا تو کارہ کرے گا۔ سب سے پہلے بڑی جو خواتین تھیں انہوں نے تو فوراً سے گھروں میں وہ صفیں بچھائیں اور پڑھائیاں شروع کر دیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ سلامتی بھی دے اپنی رحمت سے اور کامیابیاں بھی دے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ان عورتوں کا ہی یہ ایک ہمیں انکریج کرنا تھا کہ ہم لوگوں نے امدادی فنڈ اکٹھا کیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ فوراً سے ایک ہوا کہ جی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کیا ہے، جب فوجی گاڑیاں گزر رہی ہیں فوجیوں کو فوراً سے کچھ نہ کچھ رسد پہنچائی جائے۔ اب جو ملکی یا دفاعی رسد ہے وہ تو جا رہی ہے لیکن عورتیں اپنا فریضہ ادا کر رہی ہیں۔ اسی طرح میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ نے آرمی کی، ایئر فورس کی، نیوی کی، ملٹری کی کہانیاں تو پڑھی ہیں، لیکن عام شہری نے بھی اپنا فرض پوری طرح ادا کیا، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ اتنا پھول کہاں سے آیا، کس مٹی نے اگایا، کون علاقے میں، جہاں جہاں سے ہمارے فوجی گزرنا تو ان شہر سے میں تھا ہی، اسی طرف سے ہی جانا تھا، جہاں جہاں سے فوجی گزرتے تھے منوں نہیں ٹنوں کے حساب سے پھول ان کا نچھاور کیے، اور فوجیوں کے وہ جو لڑنے کے لیے جا رہے تھے ان کے چہرے خوشی سے بلش ہو رہے تھے، سرخ چہرے ہو رہے تھے، ان کے پیچھے پوری قوم تھی۔ کھانے پینے کے حوالے سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو دیگیں ہم پکا رہے ہیں، گھروں کے اندر کھانا تیار کر رہے ہیں اور ٹفن تیار کر کے آرمی کو دینے جا رہے ہیں، یار الاؤ نہیں تھا۔ ہم بچوں کو کہا کہ گھر گھر جاؤ اور ٹفن اکٹھے کرو، کیونکہ ہمارے گھر میں تو صرف 2 ٹفن تھے۔ اب میں آپ کو اپنے گھر کا حال جو ہے وہ بتا رہی ہوں۔ اس میں محلے میں کہنے کی دیر تھی کہ رات تک اس وقت ڈرائنگ روم نہیں ہوتے تھے، بیٹھکیں ہوتی تھی گھر کے باہر ایک کمرہ، وہ ٹفنوں سے بھر گیا۔ ٹفن تو اپنی جگہ اب تو پلاسٹک کے ڈبے ہیں، اس وقت تو یہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی بھی ایسا جو کور والی چیز ہے وہ ہمارے گھر پہنچ چکی ہوئی تھی۔ گھروں میں سے مختلف جگہوں پہ آیا، بڑی بڑی چادریں ہوتی تھی اس پہ، کھانے اکٹھے، روٹی ایک جگہ پہ ہیں، چاول جو ہے وہ پارٹی میں، اور وہ لے کے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو جوان ہیں ان کو یہ نہیں کہ وہاں وہ جا رہے ہیں جو ٹھیک ہے ان کو چنے ملے جائیں، جہاں تک لوگوں کی اپروچز ہوتی تھی، اور ہماری فوج کے جو جوان تھے جس کو چاہ کے ضد کرتے تھے آگے جانے تو وہ کہتے نہیں آگے ہمارا کام۔ پہلے دن جو ہے وہ کھانا بالمشافہ پہنچایا جائے گا، اور ماں باپ جاتے ہوئے یہ بالکل بھی نہیں سوچ رہے، یہ صرف میرے ماں باپ کی بات نہیں، میں آپ کو سارے مغل پورے کی بات کر رہی ہوں، بلکہ یہ سارے پاکستان میں ایسا ہی تھا کہ وہ سب جو ہے وہ ہمیں بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، حالانکہ بچوں کا وہاں کوئی کام نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ نے نہیں سوچا، اور وہاں جا کے میری ماں نے میری انگلی نہیں پکڑی، میں کہاں پہ ہوں،
किधर हूँ कुछ पता नहीं, ये था कि जी पहुँचो। बॉर्डर पे गए, खैर उन्होंने बहुत आगे तो नहीं जाने दिया, एक हद पे जाके उन्होंने रोक दिया और कहा कि जी आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। उनके लिए सारे साथ साथ है, उन पर गिफ्ट फेंक रहे हैं, चीज़ें फेंक रहे हैं, ये लेके जाओ वो लेके जाओ। और उस तरह का जज्बा मैंने तो पूरी ज़िंदगी में, जितनी मेरी ज़िंदगी अब तक की है, मैंने किसी कौम में देखा ही नहीं। हम बच्चे जो फंड इकट्ठा करते थे उससे हम बिस्किट, चने, टॉफ़ियाँ ये ख़रीदवाते थे बड़ों से, और फिर बैठ के हमारी ही बैठक में ये काम होता था कि छोटे छोटे पैकेट बनाए जाते थे एक एक बंदे के लिए। उन पैकेटों की फिर एक बड़ी बड़ी गांठ बनती थी, मतलब घर की चादरों वादरों का कोई तसव्वुर नहीं था उस वक्त, ये था कि मर जाओ या मार दो, बस पाकिस्तान को बचाना है। वो गांठें बनती थी और फिर हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी आसानी थी कि हमारे घर के आगे से गाड़ियाँ गुजरती थी, हमें फ़ौजी भाइयों को चीज़ें पहुँचानी बहुत आसान थी। वो पहुँचता था, खाना पहुँचता था कि जी आप अगले मोर्चों में पहुँचा दें। फिर रातों को बैठ के सब औरतें मिल के सूरत फतह का नक्श लिखा करती थीं, बड़ी खूबसूरती से बिस्मिल्लाह के साथ उसे सजाना, फिर साफ नए कपड़ों में उनके तावीज़ बनाने जो फ़ौजियों को भेजने के आप बाजुओं पे बांधे। तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि कैसे पाकिस्तानी कौम हाथों में डंडे लिए अपनी फौज के साथ खड़ी थी। लेकिन इन डंडों की भी एक दिलचस्प तारीख है। वो डंडा टूटता नहीं, और वो एक तो टूटता नहीं, वो अमूमन हमारे यहाँ पंजाबी में देखो काऊ दे डंडे वर्गा सुखा जाता पे, वो एक तो पतला होता है, मजबूत होता है, लाइट वेट, लेकिन उसकी ज़रब इतनी ज़बरदस्त होती है, किसी हड्डी पे जहाँ पे वो पड़ गया ना डंडा एक दफ़ा पूरे वार के साथ, उसने हड्डी पसली खोपड़ी जिस पे पड़े उसको फड़का देना, तो उसके डंडे बिकते थे। 1947 की बार में वो 2 आने का डंडा बिकता था। 1947 की 2 आने का बिकता था, वो मैं देखता रहा हूँ। तो वो डंडे लेके, वो डंडों से लड़ने के लिए जाते, सब तो इतना एडवांस दौर है, लेकिन 60 के बिल्कुल 18 साल के बाद फिर वो डंडा 2-2 रुपए का हो गया। और जो इस वक्त मौजूदा कोतवाली है दिल्ली दरवाजे के बाद, वहाँ पता नहीं वो डंडे कहाँ से आए, काले रंग का तेल लगा हुआ उन पर वो, और 2-2 रुपए का वो डंडा बिक रहा है। और यहाँ के लोग डंडे लेकर फौजियों के साथ बॉर्डर के ऊपर लड़ने जा रहे हैं। ये लोग वाघा की तरफ, ये जब निकले हैं ना, तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ स्टेशन की तरफ जा रहे थे, स्टेशन से शालामार और शालामार से वाघा जाना था, और पैदल लोग जा रहे थे। तो स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते ये तकरीबन मेरा ख्याल है शायद 500-400 आदमी का जत्था बन गया था। उसकी रिपोर्ट हुई, फिर इनको ना शायद स्टेशन क्रॉस करके ना रोक दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लोग किधर जा रहे हो भाई। वो कहते जंग लड़ने जा रहे हैं हम। तो मतलब बड़े वो इसरार के साथ उस वक्त का जो कमांडर था वहाँ पे, उसने ख़वातीन को और बच्चों को घर भेजा। और एक ड्रामा इस तरह भी हुआ कि कुछ लोग, हम लोग वापस मुड़ रहे हैं और वो डंडे लेके जा रहे हैं कि जी आप क्या करने जा रहे हो, कि जी वहाँ हो सकता है डंडों के साथ लड़ाई की भी ज़रूरत पड़े, तो हम क्यों घरों में बैठे, मतलब हमको औरतें हैं, हम चूड़ियाँ पहन के हम घरों में बैठे हैं और हमारे फौजी जो हैं वो आगे जाने दे रहे हैं। तो जो लड़के थे उस वक़्त 12, 13, 14 साल के, वो यूं मुक्के मारते थे कि हम क्यों नहीं लड़ सकते, हमें ये वापस भेज रहे हैं तो हमें यहाँ क्यों नहीं रुकने दिया जाता। इसमें सिर्फ 2 बातें थी, पाकिस्तान आर्मी और पब्लिक के जज्बात जो उसको मोटिवेट कर रहे थे। और उसमें जब वो तराने चले, ये पुत्र हटाते नहीं बिकते, तो
لوگ اتنے جذباتی ہو گئے, مائیاں روتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, لوگوں کے حشر وہ سن کے, ایسے ترانے وہ سب, میرے ٹول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں. میری ایک شاگرد تھی, وہ شیز نو مور راؤ, کل اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ چھوٹی سی تھی, وہ ٹینکوں کے اوپر چڑھ کے اسے نغمے گائے, بیبی انصرت کے نام سے مشہور. ٹینکوں کے اوپر چڑھ کے اسے جا کے نغمے گائے, اور لوگ پہنچ گئے ٹرنچز تک, خندقوں تک, جہاں جہاں تک بھی لوگ جا سکتے تھے. بفضل خدا اس جنگ میں لاہور میں ناشتہ کرنے کا خواب دیکھنے والوں میں سے اکثر اسی لاہور میں قیدی تھے. اس جنگ میں فتح یاب ہونے کے بعد جب کریڈٹ دینے کی باری آئے تو پاکستان کی آرمڈ فورسز اور عوام کا کردار مثالی رہا, لیکن ایک اور طاقتور کردار بھی تھا, وہ کردار جس نے عوام اور آرمڈ فورسز میں جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا. جی ہاں, محترمہ نور جہاں. 1965 کی جنگ اور نور جہاں. سرفروشی ہے ماں تمہارا, جرتوں کے پرستار ہو تم, جو حفاظت کرے سرحدوں کی, وہ فلک بوس دیوار ہو تم. اے شجاعت کے زندہ نشانوں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. اے وطن کے سبیلے بیویوں ماؤں بہنوں کی نظریں تم کو دیکھیں تو یوں جگمگائیں, جیسے خاموشیوں کی زبان سے دے رہی